اس وقت ایسا سورج طلوع کروں گا جو مکے کی دھرتی کو روشن کرتا ہوا ہر عالم کے انسانوں کو اور ہر ایک علاقے میں ہر شہر میں بسنے والوں کے سینوں کو روشن کرتا جائے گا اور ان کے ہاتھوں کے اندر جنت کا ٹکٹ پکڑاتا جائے گا۔ موضوع تو میرا اور تھا، مجھے حافظ صاحب نے کہا کہ ولادت پر کچھ مجھے ضرور سناؤ، میں شور کوٹ سے نبینا ہوں، دوسرا جمعہ مسلسل پڑھنے آتا ہوں۔ جس دن میرا نبی دنیا میں تشریف آنے لگے، ان تشریف میرے نبی کی دنیا میں ہونے لگی، سیدہ آمنہ کہنے لگی میرے گھر کی عجیب عجیب کیفیت سی ہو گئی اور میری طبیعت کے اندر عجیب عجیب سا سکون آرام مجھے محسوس ہونے لگا۔ مکے کی دھرتی پریشان ہے، ادھر میں نے نظر اٹھا کے دیکھا نبی کا دادا جناب عبد المطلب بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا الہی میری بہو بیوہ ہو گئی، 19 سال کا میرا جوان عبداللہ چلا گیا، ابھی اس کی شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے، الہی میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتا، میری بہو کی گود میں ایک بیٹا دے دے جو میرے بچے کے نام کا وارث بن جائے۔ معیشت کو کیا منظور تھا، مشیت کو کیا منظور تھا، قدرت کو کیا منظور تھا؟ فرما ابراہیم اللہ اکبر کی دعا کا ثمرہ ہے، عبد المطلب تو اپنی بیوی کی اپنی بہو کی گود میں بیٹا مانگ رہا ہے، یہ تو اتنا برکت والا ہے، جب اسے تیری بہو کی گود میں دوں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس رات جتنی ماؤں کی گود آباد ہوگی اس کی برکت سے سب کو بیٹے عطا فرماؤں گا۔ ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ اکبر۔ شفا بنت اسود کہتی ہے جناب عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہے، کہنے لگی مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، عجیب سا منظر تھا، ہوم ڈیلیوری تو پہلے اللہ ڈیلیوری کو کام تو پہلے ہوا کیا کرتے تھے، آپریشن تو میں کیا کرتی تھی، دائیا کا کام کیا کرتی تھی، لیکن جب میرے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی کوکھ سے گود میں آئے، اللہ کی عزت کی قسم یہ بعد میں مسلمان ہو گئی، کہنے لگی میں نے کوئی چھینٹا خون کا قطرہ حضور کے وجود پر نہ دیکھا، میں نے ختنوں کی طرف دیکھا، ختنیں ہوئی تھی، استنجا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے جنت کی حوروں نے آمنہ کی گود میں نہلا کے بھیجا ہو۔ اللہ اکبر، جب میں نے آیا میں دیکھ کے حیران رہ گئی، اللہ اکبر، جب حضور نے اپنا مکھڑا ماں کی گود سے میری طرف روشن کیا، یقین جانو کمرہ بھی روشن ہو گیا، میں شفا بنت اسود کا کلیجہ بھی روشن ہو گیا۔ اللہ اللہ، بڑی پریشانی، یہ کیا ہوا؟ مکے میں ایک یہودی تجارت کے لیے آیا ہوا تھا، میرے عزیزوں، جب صبح نور پیر کا ویلا ہوا، رحمت کائنات دنیا میں تشریف لائے، یہودی رات کو سویا نہیں، تڑپ گیا ہے، اللہ اکبر، جس کے گھر مہمان ٹھہرا ہوا تھا اسے کہنے لگا او یار مجھے پتہ کر کے بتاؤ آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا؟ لوگوں نے کہا مکے کی دھرتی پر کئی مکانوں پر بچے پیدا ہوئے، کہنے لگے مجھے بتا کوئی یتیم پیدا ہوا؟ کہ اللہ اکبر، پتہ کرنے پہ پتہ لگا عبداللہ کی گھر والی میں اللہ کا نبی آیا۔ کوئی کہنے لگا یار ہاں یتیم پیدا ہوا، کہنے لگا لگتا ہے اس کے دادے کا نام عبد المطلب تو نہیں ہے، اس کے خاندان کا نام بنو ہاشم تو نہیں ہے، ہاں کہنے لگا میں تمہیں اپنے معبودوں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، تمہارے لات و عزا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے ایک مرتبہ لے جاؤ اور جا کے مجھے اس کا چہرہ دکھا دو۔ اللہ اکبر، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، غش کھا کے گر رہا تھا، 2 آدمی پکڑ کر جناب عبد المطلب کے دروازے پہ گئے، کہنے لگے ہمارا مہمان ہے، مکے میں تجارت کے لیے نیت سے آیا، اسے تیرے پوتے کو دیکھنا ہے۔ عبد المطلب نے اجازت دے دی، سیدہ آمنہ کی جھولی سے جب رحمت کائنات کو اٹھا کر لائے، رخ انور کو دیکھا، کہنے لگا مجھے ایک اور چیز کی اجازت دے دو۔ رحمت کائنات نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی آپ کی چادر کو ہٹا کر آپ کو کروٹ کے بل لٹایا، جب مہر نبوت دیکھی کہنے لگا ویل لبنی اسرائیل، ہلاک ہو گئے بنی اسرائیل والو، کیونکہ آج تمہارے میں نبوت ختم ہو گئی اور یہ نبوت بنی اسماعیل کے اندر آ گئی ہے۔
تمہارا کام تمام 4000 بنو اسحاق میں جو آئے ہیں بنی اسرائیل میں 4 بعض جگہ کہتے 18,000 کا تمہارا کام ختم. اب بنو اسماعیل کا بیڑا آباد ہو گیا. قریشیو مبارک ہو. نوشیروان نے میرے عزیز و ایران کے اندر اللہ اکبر بیت ابیض ایک بہت بڑا محل بنا رکھا تھا. خلیفہ جعفر منصور کے دور میں جب اس محل کو توڑنا چاہا زور لگا کے تھک گئے, اس کی دیواریں نہیں ہلا سکے. ایران کے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. 1000 سال سے جو مسلسل اللہ اکبر عود کی لکڑی سے آگ جلائی جاتی تھی اور اس کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے, اچانک حضور نے دھرتی پہ قدم رکھا, وہ آگ بجھ گئی, وہ شمع بجھ گئی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے بیت ابیض جو نوشیروان کا محل تھا, اس نے اپنے محل کے 14 طرف مینار لگا رکھے تھے. اس کے کنگرے زمین پر آ کر گرے. اٹھ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا کوئی نہ کوئی بات ہے. اپنے علاقے کی نجومیوں کو بلایا, اللہ اکبر, عبد المسیح کو بلایا اور مسیح سے کہنے لگا اس نے اپنے علاقے کے نجومیوں کو بلایا اور کہنے لگا پتہ کرو آج میرے محل کے مینارے گر گئے, آج ہماری آتش گدے کی آگ بجھ گئی, کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے. ہاں شام کے اندر, ایران کے اندر ہمارا ایک رشتہ دار ہے, تعلق والا ہے, اس کا نام مسیح ہے. اس مسیح کو بلاتے ہیں. جب مسیح کو بلایا اسے کہا یہ کیا ہوا, آگ کیوں بجھ گئی, 14 کنگرے کیوں گر گئے؟ کہنے لگا میرا ماما ملک شام میں رہتا ہے جس کا نام ستی ہے, میں اس کے پاس جاتا ہوں, اس سے پوچھ کے آتا ہوں وجہ کیا ہے. ستی میرے عزیزو مرض الوفات مرض الموت میں تھا. بھانجا مسیح اس کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا ستی, مامو ستی, اللہ اکبر. اتنا ضعف کمزوری آ چکی تھی کہ اس کی آنکھ کی پلکوں کو انگلی سے یوں کر کے ہٹایا گیا. جب اس نے اپنے بانجے عبد المسیح کا چہرہ دیکھا, کہنے لگا یہی پوچھنے آیا ہے آتش گدا کیوں بجھ گیا, یہی پوچھنے آیا ہے اس کے مینارے کے 14 کنکرے کیسے گر گئے. سن میرے بانجے, اللہ اکبر. نہ مسیح مسیح رہے گا, نہ ستی ستی رہے گا, نہ شور نہ شیروان. اب نہ تیری حکومت ہوگی, اب قرآن کی تلاوت کرنے والا, لاٹھی پکڑ کے چلنے والا سونا محمد آ گیا ہے. جا نوشیروان کو جا کر بتلا دے, چل تیری بادشاہت ختم ہو گئی. اب نور نبوت کا سورج طلوع ہو گیا, لاٹھی والا نبی آ گیا, قرآن کی تلاوت والا نبی آ گیا. سن لو شیروان, اس کی امت جب کلمے پر آ گئی, نہ تیرا ایران بچے گا, نہ مسیح ستی تیری حکومت بچے گی. ابھی تو دنیا میں آئے ہیں بھائی. ادھر سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس خاندان کا, مجوسیوں کے خاندان کا بیٹا ہے. اپنے مربے میں, اپنے رقبے میں کہنے لگے میں کام کر, پہچان دیکھو حضور کی, کہنے لگے اپنے رقبے میں, اپنے مربے میں میں کام کر رہا تھا. جس راہ سے چل کے جایا کرتا اسی راستے میں چرچ عیسائیوں کا عبادت خانہ آتا. ایک دن میں دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور میں نے اندر جا کر دیکھا سارے کے سارے اپنی عبادت میں مصروف ہیں. مجھے آگ سے, مجھے میرے عزیزو مجوسی سے, مجھے پارسی سے نفرت ہونے لگی. میں نے ان کا دین قبول کیا. میں اپنے گھر آیا, میں نے کہا امی جی, ابو جی, میں نے عیسائیوں کی عبادت دیکھی ہمارے سے زیادہ اچھی ہے. میرا باپ سمجھ گیا, اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, میرے پاؤں میں لوہے کی بیڑی باندھ دی اور خبردار تو گھر سے نہیں نکلے گا. لوگ میرے یار میرے سے پوچھنے لگے کیا بات ہے, گھر سے کیوں نہیں نکلتا؟ کہنے لگے میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. کوئی دائیں بائیں سے عیسائیوں کا قافلہ آئے, مجھے اطلاع کرنا, میں ان کے ساتھ فرار ہو جاؤں گا. ایک قافلہ آیا, اس میں ایک سردار تھا, اس نے مجھے دیکھا, کہنے لگا کون ہو؟ میں نے کہا مجھے تمہارا دین بڑا پسند آتا ہے. اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا.
جب اس کی موت کا وقت آیا اس نے دوسرے پادری کے حوالے کر دیا، پھر وہ میرے سے غلامی کرواتا رہا، اس کی موت کا وقت آیا تیسرے کے حوالے کر دیا۔ الغرض کہنے لگے اے لوگوں میں بکتا بکتا 11 آدمیوں کے ہاتھوں بکتا ہوا آیا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے عزیزو مجھے پتہ لگا کہ آخری مجھے پادری نے خرید لیا، اس وقت میں نے دیکھا اس کی موت کا وقت آ رہا ہے۔ میں نے کہا میاں کا کیا ہوا؟ کہ میں نے کہا کوئی ایسی جگہ بتا جہاں مجھے تسکین قلب مل جائے، جہاں مجھے میری روح کو اطمینان مل جائے، جہاں مجھے سکون مل جائے۔ کہنے لگا اچھا تجھے سکون بتاؤں کیا ملے گا، جا یہاں سے یثرب کی وادی میں چلا جا۔ اللہ اکبر۔ اس کی وادی کی نشانی یہ کہ آس پاس اس کے میرے عزیزوں ریزے سنگریزے ہوں گے، کنکر زادہ ہوں گے، اور دونوں طرف آبادی کے کھجوروں کے درخت لگے ہوں گے۔ اگر جانا چاہتا ہے چلا جا۔ انہی دنوں مکے پاک سے ایک قافلہ تجارت کا آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا مجھے مکے لے کے جاؤ گے؟ اللہ کی کرنی ایسی 11ویں آدمی نے مجھے خریدا، حضور سے ملانے سے پہلے مجھے اس نے اپنا غلام بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی غلامی کے اندر میں زندگی گزارتا رہا۔ جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجھے مالک نے خریدا، پھر اس نے مجھے مدینے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ رحمت دو عالم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے، اللہ غنی، پتہ لگا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کی آوازیں آنے لگی۔ کہنے لگے وہ لوگوں، میں بھی اسی نبی کی تلاش میں نکل گیا۔ اس پادری نے مجھے 6 چیزیں بتائی تھی۔ کہنے لگا کھجوروں والے شہر میں آئے گا، کھجوروں والے درخت والے شہر میں آئے گا، آس پاس موٹے موٹے نوکیلے پتھر والے شہر میں آئے گا۔ اس نبی کی 3 نشانیاں ہوں گی، صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کی کمر پر مہر نبوت ہوگی۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں میں پریشان ہوا جب مجھے پتہ لگا حضور آئے قبا کی بستی میں آپ نے قیام کیا۔ 2 دن کے بعد میں پلیٹ میں کھجوریں لے کے گیا۔ میں نے کہا جی میں اللہ اکبر عیسائیوں آپ کے لیے صدقہ لے کے آئے۔ حضور نے میری طرف دیکھا، مسکرانے لگے۔ آپ نے پلیٹ کھجوروں کی خوشہ ہاتھ میں لیا، ایک ایک سب کو تقسیم کر دی۔ فرمایا ہم اللہ کے نبی ہیں، صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ کہ میری ایک دلیل مجھے اور مل گئی۔ اگلے دن کہنے لگے میں پھر کھجوریں لے کے گیا، اور پھر جا کے میں نے کہا دیا ہے۔ پہلی کھجور حضور نے اٹھائی کھائی اور باقی سب میں تقسیم کی۔ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ کہ میں جستجو میں پیر اٹھا کر میں اوپر نیچے دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر کہاں سے مجھے تیسری دلیل تیسری نشانی مل جائے۔ اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر میں نے دیکھا، اللہ اکبر مجھے پتہ لگا رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی تدفین کے لیے قبرستان میں گئے۔ کہنے لگے میں بھی قبرستان پہنچ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ خدا کے پیغمبر میت کو قبر میں اتار رہے تھے، آپ نے میت ہاتھ میں پکڑ رکھی اور میری طرف مڑ کے دیکھ کے مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی نے میت کو قبر میں اتارا اور پیچھے سے اپنا کرتا یوں کر کے اٹھا دیا کہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میری چیخ نکلی۔ میں نے مہر نبوت کا بوسہ دے کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ ہمارے چوک سرور سے بھی حاجی صاحب دستار وہاں کے ناظم میں ماشاء اللہ تشریف لے کے آئے۔ ایسا آگے آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ خوش آؤ۔ آپ بھی ہمیں آگے جگہ دیتے ہو ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ وہاں کے ماشاء اللہ رئیس بھی ہیں اور ان کے اپنے بچوں کے ساتھ آئے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میلسی سے، جلا رائی سے، ٹوبا سے، شور کوٹ سے، پتہ نہیں اللہ کی مخلوق کہاں کہاں سے آ رہی ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہچانتے سب تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، آئے نہیں تھے، پتہ یہود و نصارہ کیا کیا کرتے تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے لے کر کافروں پہ مدد مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ میں کافروں پہ فتح عطا فرما دے۔ پتہ ہے کیا کیا کرتے، اللہ اکبر، اور کہا کرتے دیکھنا ہمارا ایک نبی آئے گا، ہم یہودیت نصرانیت چھوڑ کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کا کلمہ پڑھیں گے۔ جب میرا نبی آیا کہنے لگے ما عرفو، ہم تو تجھے جانتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں جانتے، اسی کا نام لے کے واسطہ دیا کرتے تھے، اسی کا نام لے لے کے تم دعائیں کیا کرتے تھے، نہیں جانتے۔ کہنے لگے ما عرفو، اللہ نے کہا فرمایا کفروا بی فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اگر تم میرے نبی کو اتنے قریب ہو کر نہیں پہچانتے تو آسمان والا تمہارے پر لعنت بھیج رہا ہے۔
यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है ऐसे यहूदी हुजूर को पहचानते थे। लेकिन वजह क्या थी? उस वक़्त की टक्कर आज तक मुसलसल चल रही है। वजह क्या थी कि नाम के वास्ते दे दे कर दुआ करना, काफिरों पर नाम का वास्ता दे के फतह मांगना। वजह क्या थी कि अल्लाह के नबी को तस्लीम क्यों ना किया? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सरबराहान मुमलिकत को, कैसरो किस्रा को, रूम के बादशाह को, बख्तसर को, इन बादशाहों को अल्लाह के पाक नबी ने खुतूत लिखे। एक नबी का साहबी जनाब हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला, इतना मदीने में खूबसूरत, इतना रंग का चिट्टा, इतना नाक नक्श वाला साहबी था। फरमाते सारे सहाबा में सबसे खूबसूरत साहबी था। इतना हसीन साहबी, उसके हुस्न के चर्चे ज़मीन पे नहीं बल्कि आसमान पे हुआ करते थे। कितना हसीन था। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब कभी इंसानी शक्ल में हुजूर के पास आया करते तो दाहिया कल्बी की शक्ल में आया करते। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब दाहिया कल्बी को, नौशेरवान दाहिया कल्बी को हरकले कैसर रूम के पास भेजा और जाकर अपना ख़त भेजा, जो आप भी मेरा अजीज़ों किताबों में अखबारात में छपा देखते हो। जब मेरा अजीज़ों कैसर रूम के पास ये ख़त पहुँचा, दाहिया कल्बी कहते हैं मेरी उसने बड़ी भगत की, बहुत उसने मेरे साथ एजाज़ व इकराम किया, बहुत उसने मुझे अच्छी तरह नवाजा। मैंने कहा ये ख़त है, अल्लाह का नबी दुनिया के अंदर आ गया और वो तुझे कलमा हक की दावत देता है। उसने कहा 4 दिन इंतज़ार कर। 4 दिन इंतज़ार करने के बाद उसने 500 मुल्कों के सरबराहान को बुलाया, 500 वज़रा को बुलाकर हंगामी इजलास किया। मक्के से मेरे अजीज़ों जो सरदार आया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसर, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अब्बा, हज़रत अमीर माविया का अब्बा जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। दाहिया कल्बी कहते हैं जब ये मक्के का सरदार अबू सुफियान कलमा नहीं पढ़ा था, जब पहली मेज़ पर कुर्सी पर आके बैठा, कहने लगा मेरा तो रंग ही बदल गया। मैंने कहा लो जी अब तो मामला ही ख़त्म हो गया, कलमा पढ़ना तो दूर की बात, पता नहीं जिंदा भी बच के वापस जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। सामने खड़ा अबू सुफियान। दूसरे मुल्क के सरबराहान किस लिए बुलाया जा रहा है? ये ख़त आए हमारे पास, उस नबी की दावत को कबूल करना चाहिए कि नहीं, इसलिए बुलाया जा। दाहिया कल्बी कहते हैं जब अबू सुफियान ने मुझे देखा मैं समझ गया कोई शरारत, कभी कलमा नहीं पढ़े था, शिद्दत पसंदी थी कुफर में। ओहद के अंदर कमांडर चीफ यही बन के आए थे, खंदक के अंदर कमांडर इन चीफ इन्हीं के हाथ के अंदर सदारत थी, सारी फौज की कमान थी। कहने लगे अल्लाह की करनी ऐसी। कैसर रूम ने जब ख़त पढ़ा, ख़त पढ़ने के बाद सबसे पहले अबू सुफियान की तरफ इशारा किया, तुम खड़े हो जाओ। अबू सुफियान खड़े हो गए और कहने लगे बता जिसने ख़त लिखा है वो कैसा है? अल्लाहु अकबर। दाहिया कल्बी कहने लगे मामला ही ख़त्म हो गया। मैंने कहा ये तो मुखालफत करेगा, अभी कलमा नहीं पढ़ा था। उसने कहा 2 सवाल तेरे से करने, तीसरा नहीं करूँगा। 2 सवाल सुने। मक्के के अंदर आया? कहा हाँ मक्के में आया है। क्या मुझे ये बता उसके अम्मा अब्बा का हसब नसब कैसा है, उसका दादा शरीफ है, उसकी दादी कैसी है? दूसरा ये बता उसका ख़ानदान कैसा है? अबू सुफियान खड़े हुए रज़ी अल्लाहु अन्हु, कहने लगे अल्लाहु अकबर, इख्तलाफात झगड़े अपनी जगह, लेकिन उसकी अम्मा जैसी अम्मा कोई नहीं, उसके अब्बा जैसा अब्बा कोई नहीं, उसके दादा जैसा दादा कोई नहीं। अल्लाह वक़्त तू कह रहा है? दाहिया कल्बी कहते मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये कह रहे जो ओहद के मैदान में पूरी कमान लेके आया था फौज की मारने के लिए मुसलमानों। दाहिया कल्बी कहने लगे मुंह में उंगली दे के शशुद रह गया। ये कह रहे, कहने लगे बड़े बड़े शुरफा देखे लेकिन मोहम्मद जैसा हमने शरीफ नहीं देखा। का करता क्या है? का जो बेवा हो जाए उसके घर का पानी भरता है, यतीमों के सर पे हाथ रख के अब्बा होने का, अब्बे के चले जाने का एहसास ही नहीं देता। का और क्या करता है? अल्लाह का रोने वाला, रातों को उठ उठ के रोने वाला, हर एक की खिदमत करने वाला, एहसास करने वाला। ओके बैठ जा, बस बैठ जा। कहने लगा रूम वालों, फारस वालों, ईरान वालों, अब तुम्हारे से पूछने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। रिश्तेदार ने तस्दीक कर दी। अल्लाह अकबर। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन ने, अल्लाह अकबर, नबी के सबसे बड़े दुश्मन ने तस्दीक कर दी, अभी कलमा नहीं पड़ा।
سارے بادشاہوں کی سرداروں کی نظریں اس طرف کہ ابھی یہ ہرقل روم کیا کہتا ہے. اللہ وہ کہنے لگا انہو لرسول، تم مانو یا نہ مانو، میرا دل کہہ رہا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ تم مانو نہ مانو. پتہ اس نے آگے کیا کہا؟ کاش اگر وہ مجھے مل جائیں یا میں ان کو مل جاؤں، سب سے پہلا کام کلمہ بعد میں پڑھوں گا، پہلے برتن میں پانی ڈال کر اس کے پیروں کو دھو کے اس کے پیروں کا دھلا ہوا پانی پیوں گا. سب سے وہ روم کا بادشاہ دیکھا کوئی نہیں پچھلے حضور کو، یہ تو مخالفت تھی نا. انہوں نے کہا کاش مجھے مل جائے، میں سب سے پہلے اس کے پیروں کو دھو کے اس کا پانی پیوں گا. اللہ دائی عقل بھی کہتے ہیں میں چہرہ دیکھتا رہ گیا، لیکن کہنے لگا بتاؤ مانوں یا نہ مانوں؟ وہ کہنے لگے تیری مرضی. کہنے لگے مان لیا تو چودراہٹ ہی ختم ہو جائے گی، جا کے اسے پیغام دے دے کلمہ تو تیرا ضرور پڑھ لیتے، لیکن کلمہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ نبوت ہمارے سے منتقل ہو کے مکے والوں تمہاری جھولی کے اندر آ گئی ہے، ہماری چودراہٹ ختم ہو گئی، تمہاری چودراہٹ اب آ گئی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو ادھر سے سلیمان فارسی چلے ہوئے ہیں، کہاں گئے؟ کہ اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا جایا کرتا. میرا مالک میرے پہ سختی کرتا، مجھے بیڑیوں میں جکڑتا، میرے منہ پر تماچے مارا کرتا. اللہ کے نبی کو جب میں دکھڑے آ کر سنایا کرتا، رحمت کائنات میرے ساتھ رونے لگ جایا کرتے، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے اس سے اپنے مالک سے پوچھ کیا تجھے آزاد کرنے کے لیے کیا لے گا؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ 40 اوقیہ سونا مانگ رہا ہے اور 300 کھجوروں کے درخت پلے بڑے مانگ رہا ہے کہ ان پر کھجوروں کے جب تک خوشے نہیں آئیں گے اس وقت تجھے غلامی کرنی پڑے گی. اللہ کے پاک پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ اس نے درخواست میری جھولی میں ڈالی، میں محمد درخواست تیری رحمت والی جھولی میں ڈالتا ہوں، یا اللہ دے دینا. اللہ اکبر. جب رحمت دو عالم نے رو کے دکھایا، اللہ غنی جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کا پیغمبر وعدہ کرنا تیرا کام ہے، پورا کروا دینا ہمارا کام ہے، کل پرسوں کی بات نہ کر. تیرا سلیمان مار کھاتا تڑپتا تڑپتا آیا، جا اس کے مالک کو پیغام بجا دے کہ 40 اوقیہ سونے کا انتظام ہو گیا، اور بتا کھیت کا انتخاب تو کر، کھجوروں کے درختوں کا انتخاب ہم کریں گے. سلیمان فارسی گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کہاں سے آئے گا؟ اتنی دیر میں رحمت کائنات کے پاس ایک چھوٹی سی سونے کی ڈلی ہدیے میں آئی. آپ نے فرمایا جیسے لے جا اور جا کے تلوا، انشاءاللہ 40 اوقیہ سے زیادہ ہوں گی. سلیمان کہتے ہیں میں نے ہاتھ کی تیلی پہ رکھا، میں نے کہا اللہ کے نبی وزن تو اس کا چھٹاک کا نہیں، کہ ہم کہہ رہے ہیں نا جا لے جا. سلیمان فارسی کہتے ہیں جب میں گیا ترازو کے پاٹ کے اندر رکھا، اتنا پلڑا جھکا، میرا سردار کہنے لگا لگتا ہے اس کے اندر اتنا وزن ہے ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو تب بھی سونے کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہ میرا مالک کہہ رہے بتا کھجور کا درخت کہاں لگانا ہے؟ 300 درخت. اس نے کھیت کا انتخاب کیا، فرمایا سلیمان میرے ساتھ چل، اللہ کے پاک پیغمبر جا رہے ہیں. کھجور کی لکڑی کی کل میں اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں پانی کا برتن، نبی کے صحابی کے ہاتھ میں، پاک پیغمبر یوں کر کے لکڑی لگاتا اور پانی ڈال کے کہتا اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، جو تیرے اختیار ہے وہ تو کر کے دکھا دے. سلیمان فارسی کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرنے پایا تھا 300 کھجوروں کے درخت تیار ہو گئے. اللہ اکبر. وہ آ کر دیکھ کر کہنے لگا کس نے کیا؟ کہ اگر میں کہتا میں نے کیا تو کہتا تو کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا اس نے کر دیا ہے جس کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے عظمت کا ایک انتخاب، ایک سورج بنا کے دنیا کے اندر بھیج دیا. سلیمان فارسی کہتے ہیں اس نے درختوں کو گننا شروع کر دیا. انہوں نے کہا سلیمان 5-6 جو درخت ہیں اس پہ پھل کوئی نہیں آیا. سلیمان کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، پاک پیغمبر نے فرمایا آنکھیں بند کر لی. اللہ شمائل ترمذی. پاک پیغمبر نے آنکھیں بند کر لی اور آپ نے فرمایا او ہو میرے صحابہ بھی ساتھ لگا رہے تھے، یہ درخت صحابہ کے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں، میرے نہیں لگے ہوئے. پاک پیغمبر پھر آپ کیا کرو گے؟ اللہ کے پیغمبر نے اس درخت کو یوں کر کے ہاتھ میں اٹھایا، یوں کر کے ہاتھ لگایا، پھر نیچے کر دیا. فرمایا سلیمان ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ. کہتے میں نے آنکھ نے دیکھا کھجوروں کے خوشے وہاں بھی نظر آ رہے تھے. فرمایا اللہ نے تجھے آزاد کر دیا. صحابہ اکرام کہا کرتے ہم اس انتظار میں ہوا کرتے کوئی بدو باہر سے آئے، دیہاتی آئے
ہے اور وہ آگے بے جھجک سوال کرتے ہیں، تو طلاق کی بات کرتے ہیں، جی جناب تو بات میں نہیں ہوتی، ہم انتظار میں ہوتے کہ کھلا سوال کرے اور کھلا جواب ملے، کھلا سوال۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں بیر ملیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ کہا آپ تو کہہ رہے ہو جنت میں کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہوگی، بیری کے درخت کے ساتھ تو کانٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا دنیا کی بیری اور ہے، جنت کی بیری اور ہے۔ فرمایا اس درخت کو تو کانٹے لگتے ہیں، جہاں اللہ اکبر جو اللہ جنت میں بیر عطا فرمائے گا کانٹوں کی جگہ اللہ ان کانٹوں پر بھی پھل لگا دے گا۔ سلیمان فارسی پڑے سو رہے ہیں، اللہ اکبر آپ کی آنکھ کھلی، آپ کا خادم بیٹھا تھا، آپ کی اچانک اتنے سے زمین پر تنکے پہ پڑی، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جنت کے اندر اتنا سا تنکا بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ خادم اچھلا، سلیمان نیند میں ہو اٹھو، کیا ہوا؟ تو کہہ رہا جنت کے اندر اتنا سا تنکا نہیں نظر آئے گا، تیرا نبی تو بیری کے اور کھجوروں کے باغوں کا کہہ رہا ہے۔ سلیمان فارسی اٹھے، اپنی آنکھوں کو ملا، اس خادم کا ہاتھ غلام کا پکڑا کہ بے شک اللہ کے نبی نے حق کہا کہ جنت کے اندر کھجوروں کے درخت ہوں گے، بیری کے درخت ہوں گے، میووں کے درخت ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم جنت میں اتنا سا تنکا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا سلیمان اگر لکڑی نہ ہوئی تو پھل کہاں سے آئے گا؟ کہ اللہ اکبر جنت کے اندر لکڑی کا پھل نہیں ہوگا، درخت نہیں ہوگا، بلکہ سونے چاندی کا درخت ہوگا۔ وہ کہنے لگا آئے سلیمان ذرا غور تو کر، کبھی سونے سے پھل نکل سکتا ہے؟ سلیمان نے گنبد خضرا کی طرف منہ کیا کہ رب کعبہ کی قسم ہے ہم اس نبی کے خدا کو مانتے ہیں جو لکڑی سے پھل نکال سکتا ہے، جو لکڑی سے نکال سکتا ہے وہ سونے سے بھی پھل نکال کے رکھ دے گا۔ اب کھجوروں پہ مجھے بات یاد آئی، اللہ اکبر۔ حضور کی مجلس میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ کہ جی انصاری ہوں اور غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کروں؟ کہ جی جو میرا گھر ہے نا، جو میرا گھر ہے، آپ نے فرمایا ہاں، کہ میرے گھر کے ساتھ ایک دیوار ہے، میری دیوار نیچی اس کی اونچی، اور اس کے کھجور کا درخت میری طرف مڑا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے۔ جب کھجوروں کے پکنے کا موسم ڈوکوں کا آتا ہے تو دو چار گرتے ہیں، میرے بچے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، اور وہ جو ہے بڑا لا کے لڑتا ہے۔ اللہ کے نبی اسے بلاؤ، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کا ماننے والا ہے، آپ اسے بلاؤ تاکہ میرے پہ نرمی کر دے۔ آپ نے فرمایا بلا لا۔ جب وہ آیا تھا منافق، آپ نے فرمایا یار اس پہ نرمی کر، سختی نہ کر، تو ایسا کر کے اس کو کھجور کے درخت کے خوشے دو چار دے دیا کر تاکہ اس کا گزارا ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میرے علاقے کی جو کھجور، میرے درخت کی کھجور بڑی قیمتی ہے، میں نہیں دیتا، میرے علاقے کی کھجور بڑی قیمتی ہے، میں نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نبی مانگ رہا ہے تو ایسا کر مجھے کھجور دے دے، مجھے کھجور کا درخت دے، جنت کا کھجور کا درخت میرے سے لے لے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں، منافق تھا، دینا نہیں تھا، اور میری بیوی جو ہے وہ اس درخت کی سے بڑا پیار کرتی ہے، پانی لگاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی تھوڑی سی کر لیتی ہے، تھوڑا سا نرسری کا بھی خیال کرتی ہے، تو معذرت میں نہیں دے سکتا۔ حضور اس کا منہ دیکھ۔ ابو دحدہ انصاری صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی ایک منٹ اجازت دے۔ آپ نے جناب ابو دحدہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اس منافق کے دروازے پہ چلے گئے۔ کون؟ ابو دحدہ۔ کس لیے آیا ہے؟ کیا کام ہے؟ کہ وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں تو بیٹھا تھا، حضور نے تیرے سے درخت مانگا، دے دے۔ انہوں نے کہا جب میں نے خدا کے رسول کو نہیں دیا تجھے میں دوں گا، چل یہاں سے بھاگ۔ کہنے لگے سودا نہ کر لیں، سودا نہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کیا سودا کرے گا؟ کہا چل تیرے پہ چھوڑا۔ کہا ایک کھجور کے درخت کے بدلے اپنی 700 کھجوروں کے درختوں کا باغ دے گا؟ کہا ہاں دوں گا۔ اللہ، کہا سودے سے پھرے گا تو نہیں؟ ایک کھجور کا درخت، 700 کھجوروں کے درختوں کا باغ، کہا سودے سے پھرے گا نہیں؟ کہتے ہیں ابو دحدہ انصاری نے مسجد نبوی کی طرف جھانک کے دیکھا اور کہا تو نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟
انہوں نے کہا ہے تو ایک دنیا کے کھجور کا درخت دے دے، جنت کا کھجور کا درخت میرے سے لے لے۔ میں اٹھتا ہوا حضور سے پوچھ کے آیا آقا یہ اسی کے لیے وعدہ کیا میرے لیے وعدہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تو دے دے تو تیرے لیے وعدہ ہے۔ کہ اللہ کی عزت کی قسم جس رب کو ہم اپنا رب مانتے ہیں میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پھروں گا نہیں، میرے سے لکھوا لے، میں نے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں نے 700 کھجوروں کا باغ دے دیا۔ اللہ یہ ہے تے ہوں شاک۔ ہم بھی تو نعرہ لگائیں گے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ 4 نمازیں تو جلوس میں قضا ہو جائیں گی، باقی کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں۔ خدا کی قسم قیامت کے دن جب یہ غلام حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا تیرے میرے جیسے کو سامنے آنا ہی نہیں دے گا۔ یہ آئے حضور کی خدمت میں، آنکھوں میں ان کے آنسو۔ حضور نے فرمایا لگتا ہے تجھے نہ کر دی۔ آہا کیا صحابہ کی شان تھی۔ آگے بڑھ کر حضور کے ہاتھ کی پشت پہ بوسہ لیا کہ کملی والے سودا بڑا سستا کر کے آ گیا، کاش مہنگا ہوتا تو کر لیتا۔ کہ رحمت کائنات کی طبیعت میں بے چینی آ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ کہ جی میں کھجور کا درخت لے آیا، جسے دینا ہے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھے نہیں دیا تجھے کیسے دے دیا؟ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا کیسے دے دیا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی ایک کھجور کے بدلے درخت کے بدلے 700 کھجوروں کا باغ دے آیا۔ کہ پاک پیغمبر نے سن کے رونا شروع کر دیا، آپ کے آنسو آپ کی آنکھوں سے نکل کے جھولی میں گرنے لگ گئے۔ نبوت والا ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا ابو دادا پھر میرا سودا بھی کینسل ہو گیا۔ کہنے لگے میں نے کلیجے پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا جو جنت کے کھجور کے درخت کا وعدہ تھا لگتا ہے کینسل ہو گیا۔ قریب کر کے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا تو نے 700 کھجوروں کا باغ میرے پر قربان کر دیا، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت کے خادم تیرے لیے جنت کے کھجوروں کے باغ لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر فی دار ابو دہدا۔ اللہ اکبر میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کا باغ تیرے لیے لگ رہا ہے، ایک نہیں تو نے تو 700 دیے، اللہ نے پتہ نہیں کتنے کھجوروں کے باغ تجھے عطا فرما دیے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خوشخبری جا کے میں اپنی بیوی کو سنایا ہوں۔ آپ نے فرمایا جلدی جا۔ عرب کا رواج تھا جب کھجوریں پکنے کو آتی تو یہ اپنے گھر چھوڑ کر انہیں کھجوروں والے باغ میں رہتے، ان کا خیال کرتے اور آس پاس باڑ لگا لیا کرتے۔ ابو دہدا انصاری کہتے ہیں جب میں باغ کے پاس گیا میں نے چھلانگ مار کے باغ کے اندر قدم رکھنا چاہا، میں نے کہا ابو دہدا وعدہ خلافی ہو جائے گی، یہ تو باغ تو منافق کو دے آیا ہے، اس کے بدلے حضور نے جنت کے باغوں کا وعدہ کر لیا۔ وہیں سے کھڑے ہوئے کہا یا ام دہدا، اے دہدا کی امی۔ انہوں نے کہا کوئی گھر میں نہیں، کیا بات پردہ ہے؟ آ جا۔ کہ اللہ کی قسم اب یہ باغ میرا نہیں ہوا رسول اللہ کا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ کیا کہہ رہے میری سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ اللہ کے رسول کو ہم نے باغ دے دیا، حضور نے جنت کے بہت سارے باغوں کا وعدہ کر لیا۔ ابو دادا کہتے ہیں میری گھر والی نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہی پہنے اور اپنے بچے کو گودی میں اٹھا کر دوڑتی آئی اور میرے سے آگے 4 فٹ جا کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی کمال ہے ابو دادا، اتنا سودا تو نے سستا کر لیا کہ دنیا کے کھجوروں کے درختوں کے بدلے جنت الفردوس کا محل تو نے لے لیا۔ ہائے ہائے کہاں رہی وہ غلامی؟ ادھر میرے عزیز و سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمنہ کی گود کے اندر ہیں۔ اماں کہتی ہے جب میں نے گود میں لے کر آپ کو بسترے پہ لٹایا تو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر یوں کر کے کروٹ بدلی اور پشت سمیت پیٹ کے بل زمین چرپائی پر لیٹ گئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر اپنا سینہ مبارک اونچا کیا، پھر بائیں ہاتھ پر پورا وجود ڈالا، پھر اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی، پھر رحمت کائنات نے کچھ کہا کہ رب کعبہ کی قسم جب نبوت کی انگلی اٹھی تو میرے کمرے میں دھندی دھند ہو گئی، نور کا اجالا سا سویرا ہو گیا، میں محمد کو نظر نہ آئی، محمد مجھے نظر نہ آیا، شفا بنت اسود ہم دونوں کو نظر نہ آئی۔ پتہ اس وقت میرے کانوں میں آواز آئی مشرق و مغرب شمال و جنوب کی سے سیر کرا دو، پوری دنیا کو اس کا مکھڑا دکھا دو اور دنیا کو دنیا کی زینتوں کو
کو بتا دو جس محمد کے لیے کائنات کو سجایا وہ محمد دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب میری گود میں حضور واپس آئے تو میری کائنات کے رب کی قسم میں نے مکھڑے مصطفیٰ دیکھا، میری آنکھیں چندیا گئی، میں نے ہاتھ رکھا، میں نے کہا شفا بنت اسود بچہ بدل گیا۔ کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، بچہ نہیں بدلا بلکہ خدا نے نور کا چھینٹا ڈال کر محمد کے حسن و جمال کو ہی بدل دیا۔ اب ایک دائی تو اندر کھڑی ہوئی تھی، دوسری دائی نے بھی دروازہ بجا دیا، ٹھک ٹھک۔ میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے سے۔ خیر ہوئے، ایک اندر ایک بار۔ انہوں نے کہا ہمارا تو کام ہی بچوں کو کھلانا ہے، 3 دن ہو گئے مکے پاک کی دھرتی پر آ کے بیٹھی ہوں، ہر جگہ جاتی ہوں، میری گدی کو دیکھ کر اللہ، بعض اونٹنی کہتے ہیں، بعض متفقہ کو لے گدی پر سوار ہو کے آئی کہ میری گدی کو دیکھ کر اللہ اکبر مجھے کوئی خیر ڈالنے کو تیار نہیں ہوتا، میری ڈاچی کو دیکھ کر تیار نہیں ہوتا، آمنہ بوے سے ٹوری نہ مجھے اندر بلا لے، خود نہیں آئی بلکہ بھیجی گئی ہوں۔ کہنے لگی کیسے؟ کہ 3 دن ہو گئے، 14ویں رات کا چاند ٹوٹتا ہے میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے، اس چاند کے ٹکڑے سے جو خوشبو آتی ہے وہ آج تیرے دروازے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مائی حلیمہ کا ہاتھ پکڑ کر سیدہ آمنہ نے جب آگے اندر کر دیا تو رخ مصطفیٰ دیکھ کے سیدہ حلیمہ کی بھی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ کہنے لگی آمنہ تیرا ہے، عبداللہ کا ہے، عبد المطلب کا ہے؟ کہاں؟ کہنے لگی آمنہ ایک بات بتاؤں کیا؟ کہ 45 سال ہو گئے داعیہ کا کام کرتے، میں نے ایسا حسن و جمال والا نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی زندگی تو میری گزر گئی، میں نے نہیں دیکھا۔ دادے نے بھی بوا کھڑکا دیا کہ میں نے عرب عجب کی سیر کی لیکن ایسا حسن و جمال والا نہیں دیکھا۔ جبرائیل بھی آسمان سے آمنہ کے گھر آئے کہ بحث کیوں کرتے ہو؟ میں نے آدم کو دیکھا، یوسف کا حسن و جمال دیکھا، میں نے عیسیٰ کا زہد و تقوی دیکھا، میں نے ابراہیم کی دوستی دیکھی، میں نے اسماعیل کی قربانی دیکھی، میں نے ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھا، میں نے بڑے بڑے حسن و جمال والے دیکھے، محمد جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا جبرائیل اس گفتگو میں مجھے بھی شامل کر لے۔ اللہ کہہ رہے جبرائیل تم دیکھ کہاں سے لیتے ہیں؟ مجھے میری عزت کی قسم میں نے آج تک ایسا پیدا ہی نہیں کیا ہے اور اس کو بھیجنے کے بعد قیامت کی صبح تک پیدا نہیں کروں گا۔ یا اللہ گل مقدی مکا دی، آخری اعلان کیا؟ اللہ نے فرمایا او شاعر پاکستان کے شاعر میری زبان میں اعلان کر دے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم ہی توڑ دیتا۔ اللہ ادھر سے میرے عزیزو ایک اور داعیہ اٹھ کے آئی جس کا نام ام خولہ سعدیہ تھا۔ ام حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے رحمت دو عالم کو اٹھایا اور اپنی سواری پر میں نے بٹھایا تو میری گدی یا میری اونٹنی گھٹنے ٹیک کے زمین پہ بیٹھ گئی اور اس نے 3 مرتبہ اپنی پیشانی کو زمین پر لگایا، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ گئی جس سواری پر کائنات کا شاہ سوار ہوا وہ بھی سجدے کر کے خدا کا شکر ادا کر رہی ہے۔ جب میں اپنے بنو سعد قبیلے میں حسن محمد کو لے کے آئی میں نے چاروں طرف سے دروازے کھڑکیاں بند کر دی، میں نے کہا اللہ کی امانت ہے شور نہ کر۔ حارث بھی کونے میں بیٹھ گیا، کہنے لگا قدم اٹھاؤں جوتے کی آواز اس کے کان میں آئے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ جب یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ اکبر دروازے پہ لاک ہوئی، من دق الباب کون دروازے پر؟ ام خولہ سعدیہ۔ پہنے نہیں پہنے آج میں میرا دروازہ تجھے کیسے یاد آ گیا؟ آج تو میرے دروازے پر کیسے آ گئی؟ کہنے لگی بوا کھول ورنہ اتنا آدمی ہے توڑنے میں دیر نہیں کرے گا۔ حارث کا جی کیا معاملہ لڑکے تو نہیں گیا تھا؟ کہ نہیں کہ پھر یہ سارا بنو سعد کا قبیلہ دروازے پر کیوں آ گیا؟ حلیمہ کہنے لگی نہیں مائی ذرا سوکی تھی، ذرا آہستہ، میرا دروازہ بڑا کمزور ہے، دھکا دے کے دروازہ نہ توڑ دینا۔ آج میرے پاس پیسے کوئی نہیں۔ کہا آج حلیمہ پیسے نہ مانگ، تیرے مقدروں پر تو کائنات قربان ہو جائے گی، کیونکہ آج تیری گود میں اللہ نے 2 جہان کی دولت کو ٹھہرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس دولت کو دیکھ کر صدیق تن کے کپڑے اتار دے گا، اس دولت کو دیکھ کر عمر اپنے گھر کی گٹھڑی باندھ کے لا کے رکھ دے گا، اس دولت کو دیکھ کر عثمان اپنی جیبیں خالی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا ہوگا ان کے پورے کٹے ہوں گے، جو میرے محمد
محمد کو دیکھ لیں گے وہ پورے ہی کٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داعیہ سے کہنے لگی حلیمہ حلیمہ میں تیرے سے قرضہ مانگنے نہیں آئی، میں تیرے سے روٹی سالن مانگنے نہیں آئی، اتنا بتا دے یہ کون سا چراغ ہے، کہاں سے ملتا ہے، ہم بھی اپنے بیڑے میں لا کے جلا لیں۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہا حلیمہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، جتنے دروازے روشن دان کھڑکیاں بند کر دے، تیرے چراغ کی روشنی ہمارے گھر کے اندر بھی آ رہی ہے، تیرے چراغ کی روشنی ہمارے دروازوں کو پھاڑ کر آ رہی ہے۔ اما حلیمہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی اچھا یہ بات ہے، اے خولا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، شور نہ کریو، واہ واہ نہ کرنا، سٹیپ بائی سٹیپ بار بار ایک ایک کر کے اندر آئے۔ پہلے ام خولا سعدیہ آئی، اما حلیمہ کہتی ہے ہرے رنگ کی چادر لے رکھی تھی، میں نے رخ انور سے یوں کپڑا ہٹایا، آپ نے ام خولا کی طرف یوں دیکھا۔ حلیمہ کہتی محمد آنکھیں بند کر لے کلیجہ پھٹ جائے گا، اور باہر آ کے کہنے لگی اوے بنو سعد والو میں اس چراغ کو دیکھ کے آئی، اللہ کی قسم یہ چراغ کوئی نہیں ہے، تو محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ حافظ صاحب آپ کے کہنے پہ حروف تجزیہ سناتا ہوں، پہلے بھی سن چکے ہو، کون سا حسن و جمال؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کی کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ماننا پہچاننا کوئی بڑی بات نہیں، یہود و نصارہ تو نام کے واسطے دے دے کے پہچاننے، بات ماننے کی ہے۔ انشاءاللہ اسی سیرت اور صورت کو لے کے انشاءاللہ اگلے جمعے بھی آپ سے انشاءاللہ مخاطب ہوں گے۔ اللہ پاک جو حضرات جہاں جہاں سے آئے ہیں ہمارے پیر محل سے دائیں بائیں سے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، عمل زندگی میں اللہ برکت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔